ہم سب کے آنے کا یہاں پہ ایک ہی مقصد تھا کہ ینگ جو جنریشن ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا، جس کو ایز اے یوتھ نمائندے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ جو ڈی ریل ہونا پچھلے 4-5 سال میں، پھر اس کے بعد فرسٹریشن ان امپلائمنٹ کو لے کے، یہ آپ کو کبھی بھی لیڈ نہیں کرتی ہیں، کبھی بھی آپ کو اس چیز پہ آپ کا نیریٹو سپورٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں بندوق دیکھنا نہیں چاہتے، ہم یہاں کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں وہ ڈگری دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں وہ امپلائمنٹ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ پاکستان میں پنجابی بھی آ سکتا ہے، سندھی بھی آ سکتا ہے، پٹھان بھی آ سکتا ہے، کے پی کا بھی آ سکتا ہے، یہ سب کا بلوچستان ہے۔ جس طرح ہم پنجاب جا سکتے ہیں، جس طرح ہم سندھ جا سکتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ بلوچ ہو، آپ سندھ میں کیا کر رہے ہو، آپ بلوچ ہو، آپ پنجاب میں کیا کر رہے ہو۔ یہاں بھی ان کا اتنا حق ہے، اور ہم ان عناصر کو یہ ٹھوس پیغام دیں گے کہ بلوچستان جو ہے کبھی بھی کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں دو قسم کے جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ ایک ہمارے سیکیورٹی فورسز دے دن شہادتیں دے رہی ہیں ان عناصر کا، فتنہ ہندوستان کا مقابلہ کرتے ہوئے، جن کی شہادتوں پر ہمیں فخر ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ہمارے سویلین بھی شہادتیں دے رہے ہیں صرف اور صرف امن کے لیے۔ بلوچستان کا ایشو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وی آر ان اسٹیٹ آف وار، ٹھیک ہے جی، ہمارے بارڈرز بھی لگتے ہیں، جو لوگ ہمارے وجود کے ہی خلاف تھے اس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پرابلمز کدھر ہیں۔ بلوچستان کا 40% غالباً آپ کا پشتون ہے کہ نہیں، آپ خود پٹھان ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی اسی چیز سے سفر کرتے ہیں جس سے ایک عام بلوچ کرتا ہے۔ ایک پنجابی جو کہ سیٹلر آتا ہے، وہ بھی، اس کو بھی نہ نوکری ملتی ہے، نہ امپلائمنٹ ملتی ہے، نہ اس کو ہیلتھ ایجوکیشن جو بھی ہے نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ پٹھان ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے، صرف بلوچ کیوں اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو پنجابی بلوچستان میں بستا ہے، وہ بھی تو نوجوان ہیں، وہ بھی تو سفر کر رہے ہیں، وہ کیوں بندوق نہیں اٹھاتے؟ سندھی کیوں نہیں اٹھاتا؟ سرے کی ادھر رہتا ہے، وہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے والے جو ہم سے ریاست سے لڑ رہے ہیں، وہ ملک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا نہ تعلق بلوچی رسم و رواج سے ہے، نہ وہ ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے پی ایس کے ہمارے بچوں کو شہید کیا خضدار میں، کیا ان کا حق نہیں تھا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ قوال جو شہید ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ہمارے لیے آئے تھے، جو مزدور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو کہ کوئی روڈ بنا رہا ہے، اس کو بھی آپ شہید کرتے ہیں۔ اسکولز میں، مستونگ کے اسکول میں آپ نے رکشے میں دھماکہ کر دیا، ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں ایکسٹرنل پاورز ہیں، لیکن اس بات کو بھی ہم لے کر دوسرے چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں امید ہے کہ حکومت وقت، چاہے وہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، وہ گورننس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آج کل فتنہ ہندوستان کا ایک ہوا چلی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک وہ جواب ضرور دیں گے۔